شیطان کبھی بھی انسان سے یہ نہیں کہتا کہ آج ہی اللہ کو چھوڑ دو۔ وہ صرف ایک چھوٹا سا قدم اٹھواتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور دیکھتے ہی دیکھتے انسان اللہ سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو شیطان کے وہ 7 طریقے بتاؤں گا جن کے ذریعے وہ آہستہ آہستہ انسان کو تباہ کرتا ہے۔ آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ 7واں مرحلہ سب سے خطرناک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطان جانتا ہے کہ اگر وہ ایک ہی دن میں آپ سے بڑے بڑے گناہ کروانا چاہے گا تو آپ فوراً انکار کر دیں گے، اس لیے وہ آہستہ آہستہ حملہ شروع کرتا ہے۔ پہلا حملہ، نماز میں خشوع ختم کرنا۔ شیطان جانتا ہے کہ اگر نماز مضبوط ہو جائے تو انسان کو گمراہ کرنا آسان نہیں رہتا، اس لیے وہ سب سے پہلے نماز کی روح پر حملہ کرتا ہے۔ جیسے ہی بندہ تکبیر کہتا ہے، اچانک کاروبار، موبائل، دوست، مستقبل، پرانی یادیں اور بے شمار خیالات ذہن میں آنے لگتے ہیں۔ نماز مکمل تو ہو جاتی ہے لیکن دل اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہوتا۔ جب نماز صرف جسمانی حرکات بن جائے تو شیطان اپنا پہلا مقصد حاصل کر لیتا ہے۔ دوسرا طریقہ، فرائض میں سستی پیدا کرنا۔ اب شیطان اگلا وار کرتا ہے، وہ کہتا ہے ابھی اذان ہوئی ہے، کافی وقت باقی ہے، تھوڑا آرام کر لو، یہ کام ختم کر لو، پھر نماز پڑھ لینا۔ یہ چھوٹے چھوٹے وسوسے آہستہ آہستہ عادت بن جاتی ہے اور پھر نماز وقت کے آخر تک پہنچ جاتی ہے، کبھی قضا ہو جاتی ہے اور آخر کار انسان کے دل سے نماز کی اہمیت کم ہونے لگتی ہے۔ تیسرا طریقہ، گناہ کو معمولی بنا دینا۔ جب اللہ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے تو گناہ آسان محسوس ہونے لگتے ہیں۔ پہلے جھوٹ بولنے، غیبت کرنے یا حرام چیز دیکھنے پر دل بے چین ہوتا تھا، مگر اب انسان کہتا ہے سب ہی تو کرتے ہیں، اس میں کیا بڑی بات ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ گناہ پر شرمندگی ختم ہو جائے، کیونکہ جس گناہ پر شرمندگی باقی نہ رہے اسے چھوڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ چوتھا مرحلہ، اللہ کی رحمت کا غلط مفہوم دینا۔ اب شیطان ایک بہت خطرناک دھوکہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، بعد میں توبہ کر لینا۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اللہ بے حد رحم کرنے والا ہے، لیکن شیطان اس حقیقت کو گناہ جاری رکھنے کا بہانہ بنا دیتا ہے۔ انسان توبہ کو مؤخر کرتا رہتا ہے، حالانکہ اسے یہ معلوم نہیں اگلا لمحہ اس کی زندگی کا آخری بھی ہو سکتا ہے۔ پانچواں طریقہ، توبہ سے مایوس کرنا۔ جب ایک انسان کا دل جاگتا ہے، وہ اللہ کی طرف لوٹنا چاہتا ہے تو شیطان فوراً اپنی چال بدل دیتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے تم نے بہت گناہ کیے ہیں، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یعنی پہلے گناہ کراتا ہے پھر معافی سے مایوس کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ سچی توبہ کرنے والے کے بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ چھٹا طریقہ، دلوں میں نفرت اور حسد پیدا کرنا۔ جب انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو شیطان اس کے اخلاق پر حملہ کرتا ہے، دوسروں کی کامیابی دیکھ کر حسد پیدا کرتا ہے، رشتوں میں غلط فہمیاں ڈالتا ہے، غیبت، لڑائی، تکبر اور کینہ پیدا کرتا ہے۔ ایسا انسان عبادت بھی کرتا ہو تو دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ نفرت سے بھرا ہوا دل اللہ کے ذکر کی لذت کم محسوس کرتا ہے۔ ساتواں طریقہ، سب سے خطرناک طریقہ، دین سے عملی لا تعلقی۔ یہ سب سے خطرناک مرحلہ ہے۔ اب انسان شاید زبان سے خود کو مسلمان کہتا ہے لیکن اس کی زندگی میں نماز نہیں، قرآن نہیں، مسجد سے تعلق نہیں، دین سیکھنے کی رغبت نہیں۔ اسے لگتا ہے کہ وہ آزاد زندگی گزار رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ شیطان کے سب سے بڑے دھوکے کا شکار ہو چکا ہوتا ہے۔ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ اسے اپنی حالت پر فکر بھی نہیں رہتی۔ اگر آپ کو ان مراحل میں سے کوئی ایک بھی اپنی زندگی میں نظر آئے تو مایوس نہ ہوں، یہی احساس اللہ کی طرف واپسی کا آغاز ہے۔ آج ہی ایک فیصلہ کریں، نماز کی حفاظت کریں، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، کثرت سے استغفار کریں اور ہر وسوسے پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ یاد رکھیں، شیطان کا منصوبہ انسان کو ایک ہی دن میں گمراہ کرنا نہیں، لیکن اگر بندہ ہر روز ایک قدم اللہ کی طرف بڑھائے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی اسے لائک اور شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ شکریہ۔